اپنے جیب میں مسواک رکھے علماء دیوبند، تہجد پڑھے علماء دیوبند، اشراق پڑھے علماء دیوبند، چاش پڑھے علماء دیوبند، اور جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی اور کرے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو سنت پہ چلے گا وہی جنتی ہوگا۔ حق ہے، جو غلام مصطفیٰ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ آج اسی مفہوم کو آفتاب رہبر کبھی ایک مطلع بناتا ہے، مطلع بناتا ہے، مطلع کو آپ سماعت فرمائیں۔ اشراف بہراجی صاحب نے انعام سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت۔ وہ بھی شعر پہ نہیں، جملوں پہ۔ ارے ہاں شعر، یہ جملہ ایک بار اور بول دیا، کیا بات ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پورا مجمع ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں علماء دیوبند زندہ باد۔ میں نے حقیقت پر مبنی صداقت سے لبریز جملہ کہا ہے کہ نماز علماء دیوبند، نماز کی پابندی علماء دیوبند کرے، روزہ علماء دیوبند رکھے، زکات علماء دیوبند دے، حج علماء دیوبند دے، حج میں علماء دیوبند جائے، چاش علماء دیوبند پڑھے، زکات علماء دیوبند دے، اور تعلیم علماء دیوبند پڑھے، اور تہجد بھی علماء دیوبند پڑھے، علماء دیوبند اپنے ذہن میں مسواک رکھے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ ایک قدم پہ نبی کی سنت کو فالو علماء دیوبند کرے، اور جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی اور کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو حق ہے جنتی کا غلام ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے آئیے آفتاب رہبر کبھی کسی بھی مسلک سے انگشت نمائی نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہے، بلکہ آفتاب رہبر کبھی تو دعوت یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، خواہ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، آئیے مسجد میں جب اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑ جاؤ۔ آئیے کریں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کرنے کے بعد جو وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے جو تمہید باندھی ہے مطلع سماعت فرما لیں۔ اب جب اتنا کچھ ہے ہم مرنے کے بعد ہم پریشان ہوں گے، مطلع ہوں گے نا، اب مطلع سنیے۔ سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں، سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں۔ یہ قافیہ بالکل انوکھا ہے، ردیف بھی اچھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سند، توجہ کے ساتھ سنیے گا مطلب کہ سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، سند بخشش کی اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں، غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں، غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں، غلام مصطفیٰ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں، لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو۔ پڑھے لکھے لوگ سیتا مڑی میں یہاں نہ پڑھوں تو میں کہاں پڑھوں؟ شعر سنیے گا، دعا چاہتا ہوں کہ لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو، لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو، لیے خوف خدا اپنی حکومت میں ذرا دیکھو، اندھیری رات میں اوڑھے عمر چادر نکلتے ہیں،
عمر چادر نکلتے ہیں اندھیری رات میں اوڑھے عمر چادر نکلتے ہیں اب مجاہد صاحب غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں مصرے کی توجہ چاہوں گا کہ غرور کہ غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں کہ غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں غرور اب رہا مٹی میں مل جاتا ہے پل بھر میں بِإِذْنِ اللہ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں اللہ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں بِإِذْنِ اللہ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں بِإِذْنِ اللہ ابابیلوں کے جب لشکر نکلتے ہیں صحابہ نے جو دیکھا جنگ خندق میں ہوئے حیران صحابہ نے جو دیکھا جنگ خندق میں ہوئے حیران بندھے ان کے شکم سے جس گھڑی پتھر نکلتے ہیں بندھے ان کے شکم سے جس گھڑی پتھر نکلتے ہیں اور در سرکار کا در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے اشفاق صاحب کا مزمل صاحب سنیے گا کہ در سرکار ایسا رہبری کا کارخانہ ہے 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 جہاں پر روز بن کر سینکڑوں رہبر نکلتے ہیں جہاں پر روز بن کر سینکڑوں رہبر نکلتے ہیں مدینہ 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 جب دوبارہ آؤں گا تو بھی سلام کو لانچ کروں گا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامت رکھے ایک نشرہ دے کے جا رہا ہوں السلام علیکم نشرہ دے کے گئے ایک ساتھ یہ شکر ہے میں مائک پہ آ گیا جی آفتاب رہبر نے کہا ایک مرتبہ اڑیسہ کے اندر کئی شاعر پڑھ لیے